اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین گرامی، میں اپنے آنے والے معزز مہمانان گرامی، جن میں ڈی ایس پی جناب رانا غلام مشتبہ صاحب، لیڈی ڈاکٹر سعدیہ عبدالجبار صاحبہ، قاری ظفر صاحب، فاروق صاحب 1122، عتیق الرحمان اسائی صاحب، علاوہ جملہ احباب پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ ڈسٹرکٹ میاں والی، آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ معزز سامعین گرامی، اس سیمینار کو منعقد کرانے کا مقصد آج کے کچھ چیدہ پوائنٹس، جن میں امپورٹنس آف ڈسپلن، ضابطہ کی اہمیت، کریکٹر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کردار سازی کی تعمیر، مورل بوسٹنگ، اخلاقی ترویج، پروفیشنل ایتھکس سکلز، پیشہ ورانہ اخلاقیات اور مہارت، رسپانسبلٹیز آف فاسٹ رسپونڈر، بطور پہلے مددگار کے طور پر ذمہ داریاں، کاؤنسلنگ فار پازیٹیو بیہیویئر چینج، کردار سازی اور رویہ میں مثبت تبدیلی۔ معزز سامعین گرامی، وقت کی نزاکت اور کمی کے پیش نظر میں اس سیمینار کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے تلاوت کلام الہی کے لیے حافظ کلیم اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں، آئیں اور تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا
بہت شکریہ حافظ کریم اللہ صاحب۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی سورہ نور آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، اور وہ قندیل ایسی صاف اور شفاف ہے گویا کہ موتیوں کا سا چمکتا ہوا تارا، اور وہ قندیل ایسے تیل سے جلائی جاتی ہے، ایسے مبارک درخت سے جو زیتون، جو کہ بہت نہایت متبرک ہے، خواہ اس تیل کو آگ نہ بھی چھوئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی جلنے کو تیار ہے۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان کرسی و عرش، زمین و آسمان کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ معزز سامعین گرامی، میں ایک مرتبہ پھر حافظ کریم اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت شریف پیش کریں۔ اویس بھائی آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں استاد نوید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے جیسے ناچیز کو اپنے قابل سمجھا اور اتنا بڑے اسٹیج پر آنے کا موقع دیا، تو امید کرتا ہوں اپنی حاضری مکمل کرنے کے لیے میرے ساتھ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ رسول
مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، دل مانگے دیا اتنے نہ دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان بیگن کی بخشش کے اس محسن اعظم کے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے، اس محسن اعظم کے خالد پہ ہزاروں ایسا ہے، قربان مگر اس ایسا کے ایسا بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان بیگن کی بخشش کے مشہور و معروف ہستی پروفیسر ظفر اقبال صاحب، جنہوں نے ہمیں ڈگری کالج میں پڑھایا بھی ہے، یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں اخلاقیات کے بارے میں بتائیں گے۔ میں بہت ان کا مشکور ہوں کہ وہ آج اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ ماہر نفسیات ہیں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کے لیے بھی وقت نکالنا بڑی مشکل ہے اور کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور میں پنجاب ہائی وے پیٹرول DSP جناب غلام مجتبیٰ صاحب کی طرف سے آپ تمام کو ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فاروق صاحب سیفٹی آفیسر ہیں ریسکیو کے، ہم نے جب بھی ان کو بلایا ہے یقین کریں ایک کال پر بھی یہ دوڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارا فنکشن یا کوئی ریسکیو کے حوالے سے یا فرسٹ رسپونڈر کے حوالے سے فنکشن ہوا ہے تو فوراً یہ ہمارے پاس آئے ہیں، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پنجاب ہائی وے پیٹرول روڈ پہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ لوگوں کی مدد میں مصروف ہیں، کئی جانوں کو ہم نے بچایا ہے، لوگوں کو جہاں پر بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آج اخلاقیات کے بارے میں یہاں لیکچر ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو میں ابھی انصر کو کہوں گا کہ مزید جاری رکھیں یہ پروگرام۔ بہت شکریہ عتیق الرحمان صاحب، جو اپنے معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ آج ای لائبریری ہال میں ہمارے یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے خطاب با نوجوان اسلام کے نام سے عنوان سے ایک نظم لکھی تھی، جس کا کچھ اشعار یوں ہیں: کبھی اے نوجوان مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ یاد تو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا،
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا۔ حکومت کا تو کیا رونا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ معزز سامعین گرامی، اس تقریب کا سلسلہ، اس سیمینار کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے آنے والے اگلے معزز مہمان ممتاز مذہبی اسکالر قاری ظفر صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نیک خیالات سے ہمیں نوازیں۔ دل کے تھا گرن سے خوش آمدید کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ خالق العظیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ قابل سعادت احترام و تقریم ہائی وے پیٹرولنگ کے ہمارے ڈی ایس پی محترم جناب رانا عبدالجبار صاحب، غلام مجتبیٰ صاحب، یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو میاں والی کی دھرتی پر یہاں ان کی خدمات روز روشن کی طرح واضح ہیں، جناب چودھری غلام مرتضیٰ صاحب، اللہ پاک ان کو اور زیادہ درجات علیٰ سے نوازے۔ یقین جانے میاں والی میں پولیسنگ کے شعبے میں جب نام لیا جاتا ہے تو چودھری غلام مرتضیٰ کا نام سر فہرست ہے۔ جتنی خدمات میاں والی میں وہ سر انجام دے گئے ہیں، ڈیو ٹو آل اینڈ سنڈری، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، اس عہدے پر ہے، وہ ان کو عزت کی نگاہ سے آج تک دیکھتا ہے۔ تو ان کے آپ برادر محترم ہیں، ہمارے میاں والی کے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے پیٹرولنگ کے شعبے کے آپ انچارج بھی ہیں، تو دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازے، اور اس شعبے میں آپ نے قدم رکھا ہے، اللہ اس میں آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ محترمہ ڈاکٹر سعدیہ عبدالجبار صاحبہ اور عزیز القدر جو میرے شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ، جناب فاروق احمد خان صاحب، ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ جو شعر میں نے پڑھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جس مقصد کے لیے کی ہے وہ درد دل ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شامل ہونا ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے کا نام ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا نام ہے۔ اور ان کا شعبہ، سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسا شعبہ ہے کہ جہاں بھی کوئی تکلیف ہو، کانٹا جو چبھے ہے کابل میں، تو دلی کا پیر و جواں بیدار ہو جائے، بے قرار ہو جائے۔ تو ہمارے فاروق صاحب کا شعبہ یہی ہے، اور آپ عزیز القدر اور میرے بہت پیارے عزیزان، آپ کا شعبہ بھی یہی ہے۔ اخلاقیات کا لفظ یہ مورل انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اخلاقیات، اردو میں بھی اخلاقیات۔ لہذا اس کا مطلب ہم صرف یہ لیتے ہیں کہ زبان کا میٹھا ہونا، اچھی باتیں کہنا، اچھی گفتگو کرنا، اخلاق محدود لفظ نہیں۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے آپ کا کردار، آپ کے اطوار، آپ کی گفتار، آپ کی خدمت خلق، آپ کا برتاؤ معاشرے کے ساتھ، آپ کا بیہیویئر، آپ کس انداز میں اپنے دوسرے بھائی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، آپ چلتے کیسے ہیں، آپ بیٹھتے کیسے ہیں، آپ کھاتے کیسے ہیں، آپ پیتے کیسے ہیں، آپ دنیا کی خدمت کا جذبہ کس انداز
استعداد میں رکھتے ہیں، یہ تمام اخلاقیات ہیں۔ اور اللہ نے اپنے سونے نبی کو مجسمہ اخلاق، امباڈیمنٹ آف مورالٹی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو مجسمہ اخلاق بنا کے دنیا میں بھیجا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی کی صرف گفتار پیاری تھی۔ جب ہم آپ کا برتاؤ دیکھتے ہیں، خدمت خلق دیکھتے ہیں، آج میرا عنوان اسی پہ رہے گا، میں اسی کے، کیونکہ یہ بہت وائڈ قسم کا یہ ٹاپک ہے، میں اگر سارے پہ گفتگو کروں تو کئی دن چلے، لیکن میں صرف خدمت خلق کی طرف اپنے موضوع کو محدود رکھوں گا۔ ہم اپنے آقا کی پیاری خدمت خلق دیکھیں۔ آئیے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا جا رہی ہے، اس کے سر پہ ایک گٹھڑی ہے اور زبان پہ محمد کو گالیاں دیتی ہوئی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیں، سونے محمد کی ذات کے بارے میں برا بھلا سب و شتم کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ سونے نبی نے کیا دیکھا کہ بڑھیا ہے، جو کچھ بھی ہے، آخر بڑھیا ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے۔ آپ نے اس کا سامان سر پہ اٹھایا، اماں مجھے دیا، چلتے رہے۔ اب دو راستے آ گئے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشن کے سلسلہ میں آپ جا رہے تھے، آپ نے ادھر جانا تھا، بڑھیا نے اس کا ساتھ دے رہا جس پہ وہ جا رہی تھی، وہ ساتھ آ گیا۔ تو آج کی اے پیارے، تو بڑا بھلے مانس ہے، بڑا اخلاق کا مجسمہ ہے کہ تو نے مجھے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، بس میری ناتوانی کو دیکھا، میری کمزوری کو دیکھا، میرے بڑھاپے کو دیکھا، تو میرا سہارا بن گیا۔ بیٹا، تیرے جیسا میں نے آج تک بھلے مانس نہیں دیکھا۔ تو پیارے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں، اماں جس محمد کو تو گالیاں دیتی آ رہی ہے، میں وہی تو محمد ہوں۔ اندازہ فرمائیں، گالیاں سن کر جس نے دعائیں دی وہ ان کے پیاسوں کو کھوائے ہیں۔ آئیے، ہر مسلمان کا کیا ہمارے آقا سے بڑا غیرت مند کو کائنات میں آیا ہے؟ اندازہ لگاؤ، حدیث پاک ہے، فرمایا اغجرو لکل خلق اللہ، میری ساری جتنی امت ہے اور دنیا ہے، کائنات ہے، سب سے بڑا غیرت مند میرا اللہ ہے۔ فرمایا بات ربی اغجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات سے بڑھ کے غیرت مند محمد رسول اللہ۔ اب بتائیں، اگر غیرت اس کا نام ہے کہ کسی سے بدلہ لینا، غیرت اس کا نام ہے کہ گالیاں سن کر اس کے اوپر برس پڑنا، غیرت اس کا نام ہے کہ گالیاں سن کر اس کے جان کے درپے ہو جانا، تو پھر ہمارے آقا کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے۔ آئیے اس پیارے آقا کے اخلاق کریمانہ دیکھیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے، میرے سونے نبی، دنیا اخلاق پہ ناز کرتی ہے اور اخلاق آپ کی وجہ سے ناز کرتے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق حسنہ پر فائز ہیں، یعنی آپ کو یہ مرتبہ اور مقام اخلاق کی وجہ سے نہیں، آپ اخلاق پر فائز ہیں۔ اتنا اللہ نے آپ کو اس شعبے میں دنیا کا معلم بنایا ہے کہ اخلاقیت کی جہاں بات آئے گی وہاں محمد رسول اللہ فائق نظر آئے گا۔ تو پیارے آقا نے سب سے پہلے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ نے تو ان کی بھی خدمت کی ہے جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ان کی ہمارے آقا خدمت کر رہے ہیں۔ کاش ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ خدمت خلق پیدا ہو جائے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اپنے پیارے نبی کا ایک ایک اسوہ حسنہ کا گوشہ اپناتے جائیں، ہمارا خواہ کوئی شعبہ ہے، ہماری دنیا اسی میں سنور جائے گی جس کو ہم اپنا لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، کعبہ شریف سامنے ہے اور بیت اللہ شریف کا دروازہ بند ہے، ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوئی کہ سونے نبی نے فرمایا کہ کلید بردار کعبہ اس کو بلاؤ، آج میں کعبہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھلتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وی آئی پی کے لیے اس وقت بھی اور آج بھی
اور میں آپ کے لیے ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں. ہو سکتا ہے ہمارے بیٹے نے جس طرح تلاوت کی ہے یا عزیز القدر نے نعت پڑھی ہے، تو یہ انسان جب قرآن سنتا ہے یا نعت سنتا ہے نا، تو اس کے عشق کے تار جو ہوتے ہیں وہ ان کو تھوڑا کرنٹ لگتا ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ میرے پر لگ جائے، میں مکہ اور مدینہ دیکھ کے آ جاؤں. تو ہو سکتا ہے اللہ پاک لے جائے، اور یہ جذبہ اللہ پاک عطا کرے، ضرور بندہ جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ VVIP کے لیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی، چونکہ وہ اونچا ہے، شروع سے اونچا رکھا گیا ہے اور وہاں ان کے لیے کھلتا ہے. تو کعبہ شریف کی دیواریں منہدم ہو گئی. کعبہ شریف کی دیواریں فلٹ آیا نا، یہ 35 یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے. دیواریں منہدم ہوئی. مختصر عرض کرتا ہوں اور آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ میں نے درمیان میں ٹچ دیا. پیارے آقا کی 35 سال عمر تھی، دیواریں گر گئیں. آپ نے سنا ہوگا کہ حجر اسود نصب کرنے کا موقع آ گیا. قبیلے کا ہر فرد، ہر بڑا چاہتا ہے قریش میں سے کہ میں اپنے ہاتھ سے حجر اسود نصب کروں گا دیوار. لڑائی تک نوبت آ گئی، کشت و خون تک اور خون ریزی تک نوبت آ گئی. آخر پیارے آقا نے فرمایا لڑتے کہ وہ جو کل صبح سویرے کعبہ میں آئے گا وہی اس حجر اسود کو نصب کرے گا. اب وہ سارے جناب چلے گئے. بڑا اچھا بھائی فیصلہ صادق اور امین نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب گھر گئے تو ہر بندہ دوسرے دن بھائی میں جلدی جاؤں گا. اللہ نے ان کو سلا دیا. سب سے پہلے ہمارے آقا تشریف لے آئے اور آپ نے ایک چادر لے کر، دیکھیں نا جھگڑوں کو مٹانے والے ہمارے آقا، جھگڑوں کو مٹانے والے، صلح کو بڑھانے والے، دنیا کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنانے والے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے. کاش ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ موجود ہو جائے. تو پیارے آقا نے چادر لی، اس کے اندر حجر اسود سب کے رکھ دیا اور میں سارے پکڑ لو. سب نے پکڑ لیا، خوش ہو گئے. جب رکھنے کی باری آئی پیارے آقا نے اپنے ہاتھ سے وہ رکھ دیا. ٹھیک ہے، حجر اسود نصب ہو گیا. تھوڑی سی آگے اس جگہ کا نام ہے حتیم. حتیم کا حصہ جو ہے وہ اس کے آس پاس باؤنڈری تو ہے لیکن دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہاں اندر جا کے بتا. یہ اچھا رہ گئی. قریش کے پاس پیسے تھوڑے تھے، جگہ رہ گئی. تو اس وقت انہوں نے کہا بعد میں پیسے آئیں گے نا. یہ کعبہ شریف کا حصہ تھا، جو حتیم ہے کعبہ شریف کا حصہ تھا. تو پیسے نہیں تھے بھائی، چلو پیسے آئیں گے نا، بعد میں فنڈز آئیں گے تو ہم اس کو دوبارہ کعبہ شریف کا حصہ بنا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ایسا تھا کہ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ تو VVIP کے لیے کھلے، یہ تو سب کے لیے کھلا ہے نا. تو اس لیے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھ لے کہ اللہ پاک نے یہ میری امت کے تمام افراد کے لیے کعبہ کا دروازہ کھلا رکھ دیا. آپ نے فرمایا کلید کعبہ بردار. کعبہ کی آج بھی اسی شخص کی اولاد کے پاس کعبہ شریف کی چابی ہے، یعنی تالا جو لگتا ہے نا، وہی بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اس کی نسل در نسل آج تک چابی اسی کے پاس آ رہی. اگر اس وقت جو محمد بن سلمان ہے ولیعہد بھی آئے گا تو چابی کے لیے اس بندے کو بلائے گا. آپ سنیے، بڑا دلچسپ یہ حدیث پاک کا واقعہ ہے، اور اپنے اخلاق کو ہم سنوار لیں اس کی روشنی میں. پیارے آقا نے فرمایا کلید بردار کو بلاؤ. وہ آیا نا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ کعبہ شریف کا دروازہ کھولو، میں نے دیدار کرنا. بگڑ گیا، گالیاں دینی شروع کر دی، پتھر مارنے شروع کر دیے. سونے نبی کا جسم لو لہان ہو گیا، گالیاں دے رہا ہے اور برس رہا ہے. اللہ کے نبی مسکرا کے فرمایا سن عثمان بن طلحہ، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ، یاد رکھ لے یہ کعبہ کی چابی، تالے کی چابی ایک دن رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. محمد جسے چاہے گا عطا فرما دے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے. 8 سال بعد ہجرت مدینہ یعنی ہو گئی. 8 سال بعد مکہ شریف فتح ہوا. آپ نے بلایا، بلاؤ بھائی کلید بردار کو. اب وہ عثمان آ رہا ہے، کپ کپی تاری ہے بھائی، جو انداز میرا تھا
8 سال پہلے، آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، آج تو بادشاہ ہیں، آج تو وہ ملک ہیں، ملک مکہ اور مدینہ، بلکہ ملک مکہ اور مدینہ نہیں، ملک مملکت اسلامیہ۔ آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کب کبھی تاری ہے، سامنے آیا، چابی ہاتھ میں ہے، ہاتھ ایسے کب کبھی تاری تھی، چابی نیچے گر گئی، اللہ کے نبی نے اٹھا لی، فرمایا یہ دیکھ عثمان، کیا میں نے فرمایا تھا کہ چابی ایک دن محمد الرسول اللہ کے پاس ہوگی اور جسے چاہے گا محمد عطا فرما دے گا۔ عثمان، تو نے جو کیا وہ تیرے لائق تھا، اور اب یہ چابی لے، قیامت تک تیری نسل کے بعد یہ چابی رہے گی۔ یہ ہے گالیاں سن کر جس نے دعائیں دی، خون کے پیاسوں کو دعائیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 360 جوڑوں پہ جب سورج نکلتا ہے تو صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کروڑا ٹن جو ہے، اربوں ٹن یہ ہیٹ جو آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوتی ہیں تو سورج سے، ہمارے فصل ہوتے ہیں تو سورج سے، ہماری یہ زندگی چل رہی ہے تو سورج سے، ہماری حسن اینڈ بسر جتنی رونقیں ہیں تو سورج سے، جانور چلتے ہیں تو سورج سے، یہ کائنات کی یہ چیز انرجی تو سب کچھ ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے کیا ہمیں بیکار عطا فرما دی ہے؟ کیا اللہ پاک اتنی بڑی نعمت دے کر ہم سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کرے گا؟ اللہ جل شانہ ہم سے پوچھے گا، اور وہ یہ ہے، سونے نبی نے فرمایا 360 جوڑوں پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قربان جائیں، اگر ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر فرمایا کہ ان تلقا اخاکا بوجہ طلیق، صرف سمائل فیس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ آپ ملتے ہیں، آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ لگ جاتا ہے۔ آگے سنیے، سونے نبی نے فرمایا ان تمیت الاذی، راستے سے صرف اور صرف تکلیف دہ چیز آپ ہٹا دیتے ہیں کہ کسی انسان کو اس سے تکلیف نہ ہو، فرمایا 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ ہائی وے پیٹرولنگ والے میرے بیٹے، آپ یاد رکھیں یہ آپ کا شعبہ بہت بڑی عبادت ہے، اور میں نے جو حدیث پاک پڑھی میں آپ کو سناتا ہوں، آپ ایمان تازہ کریں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت الفردوس میں نا سب سے اونچا مقام عرف و اعلیٰ ایک بندے کا دیکھا، تو میں نے عرض کی میرے مالک، میرے رب، جب حضور معراج شریف والی رات گئے، میں نے عرض کی میرے رب یہ جو مرتبہ ملا ہے اس شخص کو بہت بڑی اس کی نمازیں ہوں گی، بہت بڑے حج ہوں گے، بہت بڑے اس کی نیکیاں ہوں گی، یا اللہ یہ مرتبہ اس کو کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے آواز آئی، میرے پیارے نبی ایک دن یہ بندہ گنہگار تھا، راستے سے آ رہا تھا، سڑک سے آ رہا تھا، گلی سے آ رہا تھا، راستے میں ایک کانٹا پڑا تھا، کانٹا، اس نے وہ کانٹا اس لیے ہٹا لیا کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، اس نے میری مخلوق سے پیار کیا، میں نے اس کا درجہ بلند فرما دیا۔ اور آپ کا شعبہ ماشاءاللہ یہی ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کر آپ اللہ کی مخلوق کے لیے تکالیف کو کیا کر رہے ہیں؟ العذاب، تکلیف، چاہے وہ بندے کے ذریعے پہنچے، چاہے وہ حیوان کے ذریعے پہنچے، من الجنت والناس، آتا نہیں قرآن پاک میں، چاہے وہ اندیکھی چیز ہو، چاہے دیکھنے والی چیز ہو، چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان ہو، آپ ماشاءاللہ ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے آپ راہ کو سیدھا کر رہے ہیں۔ آپ صرف سیدھا نہیں کر رہے بلکہ آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ اپنا مقام بھی بنا رہے ہیں۔ اپنے شعبے سے اللہ کی مخلوق سے پیار کا جذبہ، خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے کام کیجیے۔ اللہ کی قسم آپ کا وہ شعبہ ہے جو درد دل والا ہے، اور وہ شعبہ ہے جو خدمت خلق والا ہے، وہ شعبہ ہے جو جنت میں اعلیٰ منزل لینے والا ہے۔ چاہے وہ 1122 کا شعبہ ہو، چاہے وہ آپ کا شعبہ ہو، یہ خدمت سے عبارت ہے۔ اور میری بات یہ سن لیجیے، آخری بات،
کہ جو رکھتے ہیں اوروں سے محبت کا جذبہ، جو رکھتے ہیں اوروں سے محبت کا جذبہ، دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو رکھتے ہیں اوروں سے محبت کا جذبہ، اللہ کی قسم وہ ٹوٹ کر کبھی بکھرا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہی جذبہ ہمیں عطا فرما دے اور اپنی اخلاقیات کو اس آئینے کی روشنی میں ہم سب کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میں پھر بھی آپ کے جناب افسر چودھری غلام مجتبیٰ صاحب آپ کا شکر گزار، آپ تمام عزیزان کا، تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کالج کے وہ لمحات تھے جب آپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور آج آپ ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں ہیں یا میرے سامنے موجود ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اس خدمت والی فیلڈ میں مزید اپنی مخلوق سے پیار کر کے اپنے درجات کی بلندی کے سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً اسٹیج سیکرٹری بیٹے، یہ تو ماشاءاللہ میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا، بھائی ہر فن مولا ہے اللہ کے بدل پہ ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے نا ایجنٹ کا فالٹ ریٹ، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ہر فن مولا بنایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی درجات علیٰ سے نوازے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ قاری ظفر صاحب، یہ تھے ممتاز عالم دین جو نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مکارم اخلاق کی تکمیل اور ترویج کا درس دے رہے تھے۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بہت سی خوبیوں اور معجزوں سے نوازا ہے، مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام معجزوں سے بڑھ کر معجزوں سے عطا کیا ہے۔ فارسی کا ایک مشہور شعر، حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوما ہما درم تو تنہا داری۔ بہت شکریہ۔ اس سیمینار کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی اگلی معزز مہمان شخصیت لیڈی ڈاکٹر محترمہ سعدیہ عبدالجبار صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بھرپور طریقے سے استقبال کیجیے۔ بہت شکریہ۔ آپ کی تعلیم گونج بتائے گی کہ آپ اپنے مہمان کو کس طریقے سے۔ السلام علیکم۔ آئیے السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو مشکل سے ہی نظر آؤں گی، سمے فائٹ کو ٹھیک ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سعدیہ عبدالجبار ہے۔ میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں DHK ہاسپٹل میں۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی میرے سے ملاقات ہوئی ہوگی، آپ لوگ ایویلیویشنس کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ ریکروٹمنٹ کے وقت آتے ہیں، اور ویسے اللہ کرے کہ آپ کو نہ آنا پڑے میرے پاس کبھی۔ تو ابھی حامد صاحب ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، اکثر آپ لوگوں کے لائف ون پرسن ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ۔ اٹس کوائٹ آنریبل فار می کہ آپ لوگوں نے یہاں مجھے بلایا۔ آپ لوگوں کے لیے بھی ساتھ کی شکر گزار ہوں اور حامد صاحب کی۔ آپ لوگوں کا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، 2-4 چیزیں ہیں جس پہ اگر میری آواز نہ آئے تو ویسے آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ ٹھیک ہے۔ جو بھی چیزیں ہم نے ابھی قاری صاحب نے بھی ہمیں بتائیں، اور ریلیجن کے حوالے سے، تو ریلیجن جو ہے آئی تھنک انہوں نے اس کو کافی بول دیا ہے، تو میں تھوڑا اپنا سائنٹیفک اس میں ہی رہوں گی۔ آپ کا جو آج کا ایجنڈا ہے میٹنگ کا، اس میں بہت سارے ٹاپکس تھے، مورل بوسٹنگ کا تھا، مورل انکریجمنٹ کا تھا، ڈسپلن کا تھا، اینڈ رسپانسبلٹیز اور پازیٹیو بیہیویئرس، پازیٹیو ایٹیٹیوڈس کا تھا۔ میرے خیال میں
आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं सारे, और लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा इसको टच करते जाते हैं कि डिसिप्लिन से मुराद क्या है। आप लोगों को क्या समझ आती है जब हम लफ्ज़ बोलते हैं डिसिप्लिन? महफिल में जो फोर्सेस हैं हमारी, उनको मेरे से तो ज़्यादा ही पता होगा डिसिप्लिन को। हम सिविलियंस तो वेरी नोटोरियस क्या होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप कोई भी एक चीज़ को हर दफ़ा विदाउट फेलिंग योर स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं। जो भी आपकी मॉरल्स हैं, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप हर दफ़ा वो कर रहे हैं। ये नहीं कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिसिप्लिन ये है, वो जो भी आपने रूल सेट किए हुए वो गलत या सही, उस पर बाद में बहस होगी, लेकिन आप हर दफ़ा वही सेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहते हैं ये बंदा बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा टाइम पे आता है, बड़ा इसका ये प्रोफेशनल है। जब डिसिप्लिन जो टर्म है जिसको मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा वो करना चाह रही हूँ, बिकॉज डिसिप्लिन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रोफेशनलिज्म भी आपका आ जाता है, आपकी इंटेग्रिटी भी आ जाती है, आपकी ऑनेस्टी भी आ जाती है, आपके बिलीव्स भी आ जाती हैं। कुछ चीज़ें हम इसलिए करते हैं, 5 वक्त की नमाज हम डिसिप्लिन से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें दीन में कहा है, राइट? तो वो हमारा बिलीफ है। प्रोफेशनलिज्म, कुछ चीज़ें हम आपके प्रोफेशन में सिखाई जाती हैं, तो आप लोग उसको बड़े डिसिप्लिन से करते हैं। हम कुछ चीज़ें डिसिप्लिन से करते हैं, एक सर्जरी बड़ी डिसिप्लिन से करते हैं, क्योंकि हमें गाइडलाइंस मिली हुई है कि सर्जरी ऐसे करनी है। सो डिसिप्लिन जो है वो बहुत बड़ी टर्म है, और हम उसको हालांकि अपने जो है वो डिसिप्लिन को ले लेते हैं कि शायद टाइम पे जो आता है वो बड़ा डिसिप्लिन बनता है, जो अच्छा यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है। तो जैसे कारी साहब कह रहे थे कि अखलाकियात बहुत बड़ा एक टर्म है, एक बहुत बड़ा अपने अंदर एक चीज़ है, तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा जो आज का जो फोकस होगा वो इसी चीज़ पर होगा कि हम डिसिप्लिन की कुछ चीज़ों को अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। एक बंदे का डिसिप्लिन होना, यानी हम साइकेट्री में या हमारी साइकोलॉजी में चीज़ है कि पेरेंट्स जो हैं, हम बहुत ज़्यादा क्या करते रहते हैं कि बड़े अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया बच्चे को, बड़ा अच्छा ट्यूटर रखवा दिया, बड़े अच्छे कपड़े पहना दिए। हालांकि साइकोलॉजी जो है वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि द बेस्ट गिफ्ट यू कैन एक्चुअली गिव टू योर किड इज़ द डिसिप्लिन और द रूटीन। आप वो दे दें, वो कुछ ना कुछ कर लेगा अच्छा, लेकिन आप वो नहीं दे पाए तो आप उसको तालीम दे देंगे तो भी वो घर बैठा रहेगा, ठीक है। या आप उसको रिलीजन दे देंगे तो भी उसके किसी यूज़ का नहीं है अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है। हमारा रिलीजन तो फिर ओवरऑल एक इट्सेल्फ उसमें डिसिप्लिन है, और उसमें डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए बहुत सी रिचुअल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि वक्त उठ के नमाज़ पढ़ें, वक्त पे ये करें, वक्त पे वो करें, ताकि डिसिप्लिन जो है वो मेनटेन रहे। डिसिप्लिन एक और चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि मेरा शुबा है तो मैं उस पर ही बात करूँगी। फिज़िकल हेल्थ आई थिंक आप लोग शायद थोड़ा बहुत ख्याल रखते होंगे, वो भी आप लोग नहीं रखते मुझे पता है, लेकिन मेंटल हेल्थ का बिल्कुल नहीं ख्याल रखते। सैडली अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करूँगी, गवर्नमेंट का इदारा है, सब कुछ है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीज़न, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारी हमें ट्रेन नहीं किया गया, हमारे सीनियर्स को इस तरह ट्रेन नहीं किया गया, हमारे इदारे इस तरह बिल्ड नहीं किए गए कि एक हैज़र्ड चीज़ें हो रही होती हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में काम करने वाले लोग भी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, थकावट का, एक्स्ट्रा वर्क का, और ना करने वाले तो जो मैं उनकी बात नहीं करती। तो हर शोबे में, यानी हमारा शोबा है या आप लोग पेट्रोलिंग पुलिस का है, रेस्क्यू वालों का है, टीचर्स का है, जिससे बात करें वो यही कहता है कि मैं ओवरवर्क हूँ, और हमारी आवाम क्या कहती है कि सरकारी तो ऐसे करके वैसे खा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। ऑनेस्टली मैं जब बहुत करीब से, जब तक मैं पुलिस वालों से नहीं मिली थी, तो मुझे यही लगता था कि सबसे जो वेला डिपार्टमेंट है वो पुलिस वाला है या पेट्रोलिंग पुलिस वाला है, या नाउ दैट आई हैव कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद यू गाइस, और आप लोगों में से बहुत से मेरे पास आते भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड होते हैं, एंड ऑनेस्टली दे से कि हम 24-24 घंटे, मतलब मैंने उनसे पूछा कि आपकी छुट्टी क्या है, कहते नहीं हमें कभी भी बुला लेते हैं। ये थी मोहतरमा सादिया अब्दुल जब्बार साहिबा, जो फ्रैंकली मैनर से ज़हनी तनाव, इंसानी ज़हनी अमराज, काउंसलिंग फॉर पॉजिटिव बिहेवियर चेंज और ज़ाब्ता अखलाक के लिए ब्रीफ कर रही थी। ज़ाब्ता अखलाक हमारा कौमी मंशूर भी है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। आप अगर इस डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं तो ये क्या है? ये ज़ाब्ता है। अगर हम सब एक जगह पे इकट्ठे हैं
تو یہ کیا ہے؟ اتحاد ہے۔ اگر ہم سب مل کر اتحاد اور ضابطہ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایمان کی طاقت بھی بھر لیں تو یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کسی بھی منزل سامعین مکرم اپنے اگلے معزز مہمان ہیلپ لائن 1122 کے فوکل پرسن جناب فاروق احمد صاحب دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیں، آپ کی تعلیم کی گونج آپ کے استقبال کی گواہ ہے۔ بہت شکریہ۔ تھک تو نہیں کیا سارے؟ چلے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، باڈی کو تھوڑا اسٹریچ کر لیں۔ جس طرح میم کہہ رہی تھی نا کہ لمبی لمبی سانس لیں، ہاتھ سیدھے کریں آگے اور ایسے لمبا سانس لے کے چیسٹ کو آگے لے کے آئیں۔ ٹرائی کریں ریلیکس ہو جائیں گے کیونکہ ابھی تقریباً 20-25 منٹ تو اور بیٹھنا ہے۔ اور ایک کلیپنگ ہوتی ہے اسکاؤٹنگ والی، وہ کی ہے کبھی؟ یہ دیکھیں نا، اوکے چلیں۔ چلیں بیٹھیں، تھینک یو۔ ہمیں آپ لوگوں نے بدو کیا، ہم شکر گزار ہیں ڈی ایس پی غلام الجبار صاحب کی، میم سعدیہ عبدالجبار صاحب کی، جنہوں نے ابھی آپ لوگوں کو کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی بات چیت کی اور ایک ڈیفینیشن بھی بتائی، اور ایک چیز ہمیں بھی پتہ چلی اور بعد میں ریئلائز بھی ہوا کہ واقعی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہر وقت ہری اپ، اسپیڈ اپ، جلدی کرو یہی ٹاپک ہی چلتا رہتا ہے۔ اور موسٹلی جتنے بھی بیلٹ کے فورسز کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ یہ لفظ بہت روٹین کے اندر چلتا رہتا ہے، فرسٹ ایڈر کے حوالے سے اور فرسٹ رسپونڈر کے حوالے سے۔ تو ڈیئر پارٹیسپینٹس، 3 لفظ کو ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا جب آپ لوگوں کو سیشن ہوا تھا وہاں پہ بھی۔ ایک پہلا لفظ ہے پریپیئرڈنیس۔ پریپیئرڈنیس جس طرح ہم نے تعلیم حاصل کی، تعلیم کے بعد ہم نے ٹریننگ حاصل کی، ٹریننگ کے بعد ہم نے یونیفارم پہنی اور اپنی نوکری جوائن کر لی۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہو گیا پریپیئرڈنیس کا۔ پریپیئرڈنیس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے رسپانس، کہ آپ رسپانس کس طریقے سے کرتے ہیں جب آپ کو کال آتی ہے کہ آپ جی اس سائٹ پہ موو کریں۔ اور تھرڈ سٹیپ ہے ریسکیو۔ پریپیئرڈنیس، رسپانس اینڈ ریسکیو، ان 3 سٹیپس کے اوپر موسٹلی جو بیلٹ کی جاب ہے وہ اسی کے اوپر ہی گھومتی رہتی ہے۔ پریپیئرڈنیس میں ہماری ٹریننگ کے بعد جو اگلا طریقہ کار آتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا، کیا اڈاپٹ کیا اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا۔ پریپیئرڈنیس کی فیز تو موسٹلی آپ لوگوں کی مکمل ہو چکی ہے، اور جو سیکنڈ فیز ہے ہماری رسپانس کی، اس کے اندر ایک لفظ ہے سین اسیسمنٹ۔ کہ فرض کرتے ہیں میں اس کمرے کے اندر آتا ہوں لیفٹ یا رائٹ ڈور سے، تو میرا ایک سرسری جو جائزہ ہے جسے ہم برڈ آئی ویو کہتے ہیں، کہ سرسری جائزے کے مطابق میں یہاں سے اندازہ لگاؤں گا کہ یہاں پہ 30 پیٹرولنگ پولیس کے جوان بیٹھے ہیں اور ایک سائڈ پہ صوفے کے اوپر 2 ایک میل اور ایک فیمیل بیٹھے ہیں، اور یعنی کہ سلوپ کے اندر سلائڈنگ کے اندر ایک یہ روم ہے۔ سیم اسی طریقے سے جب آپ کو کال آتی ہے آپ جا کے بریک لگاتے ہیں کسی بھی ایکسیڈنٹ کے اوپر، تو وہاں پہ آپ نے ایک سرسری جائزہ لینا ہوتا ہے اس ایکسیڈنٹ کا، جس کی انیشیل رپورٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے افسران والا کو بھیجنی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں سین اسیسمنٹ۔ لیکن سین اسیسمنٹ سے پہنچنے سے پہلے جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اپنی پیٹرولنگ چیک پوسٹ سے جا رہے ہیں حادثے کی طرف، وہاں پہ جو چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ دن کون سا ہے، جس دن وہ حادثے کی کال آپ کو آئی دن کون سا ہے، دن کے بعد ٹائم کون سا ہے، ٹائم کے بعد لوکیشن کون سی ہے، لوکیشن کے بعد موسم کس قسم کا، اور موسم کے ساتھ وہاں پہ موجود جو ہیزرڈ ہیں جو کہ آپ کو متاثر کر سکتے ہیں، وہ ہیزرڈ کون کون سے ہوں گے۔ جی وہ مینٹلی پریپیئرڈیشن ہیں جو کہ آپ نے ڈیورنگ دا ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں۔ سین اسیسمنٹ کے اندر سب سے پہلا ہے کہ آپ اس چیز کو سرسری آئی ویو میں کیا کیا چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں کہ مجھے کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، مجھے افرادی قوت کی کتنی ضرورت پڑے گی،
ہم آپ فرض کرتے ہیں کال آتی ہے کہ جی ایک آئل ٹینکر گر گیا ہے ہرنولی موڑ کے قریب. ہم یہاں سے چلتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر کویسچن آیا کہ اس میں پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے یا اس کے اندر کوئی گیس ہے, تو اس کی کوانٹٹی کیا ہے, اس کی کمپنی کون سی ہے, کون سی کمپنی اس کو چلا رہی ہے, یا اس کو بند کروانے کے لیے کیا اس میں لیکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ارلی سٹیپس کے اوپر کرنی پڑتی. اور جس طرح میم نے بات کر رہی تھی کاؤنسلنگ کے حوالے سے, تو کاؤنسلنگ کا ٹاپک میم کا پہلے آ گیا, اس کے بعد پھر ہمیں ڈیوٹی کی طرف بھی جانا پڑ رہا ہے. سٹریس کے حوالے سے جس طرح میڈم نے بات کی, پڑھائی سیکھنا لازمی بات ہے, عمر کا ایک حصہ ہے, اس حصے کے اندر بندے کو سیکھنا بھی پڑتا ہے, لیکن آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ہر فیز میں سیکھنا پڑتا ہے. میں بات کر رہا تھا سین اسیسمنٹ کے حوالے سے کہ سین اسیسمنٹ کے اندر ایک جو ہم نے بات کی کہ دن کون سا ہے. اب دن کی کیا اہمیت ہوگی, کوئی پارٹیسپینٹ اپنی رائے دینا چاہے. سنڈے ہوتا ہے, بالکل, مویشیوں کی منڈی لگی ہوئی ہوتی ہے, سنڈے ہے, اسکول بند ہوگا. فرض کرتے ہیں سنڈے ہے تو چرچ کی اگر کال آئی ہے تو وہاں پہ لوگ زیادہ ہوں گے. جمعہ ہے اور مسجد کی کال آئی ہے تو وہاں پہ تعداد زیادہ ہوگی. ٹائم کی بات پھر اسی لیے ہوئی, موسم کی بات ہوئی, ہیزرڈ کی بات ہوئی. اس کو ہم سین اسیسمنٹ کے اندر شامل کرتے ہیں. پھر اگلا جو سٹیپ ہے ہمارا ہے وہ ہے ریسکیو کا, کہ وہاں پہ ریسکیو اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہیں, کہ وہاں پہ جو لوگ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ریسکیو کیسے کرنا ہے. ریسکیو کے اندر فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہے جو کہ آپ لوگ پہلے حاصل کر چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہیزرڈ کو ریموو کرنے کی, جس طرح آپ لوگوں کے پاس ریکوری وہیکلز ہوتی ہیں, روڈ کو موو کروانا. جس طرح پچھلے دنوں یہاں پہ ایک طوفان آیا, آپ لوگوں نے بہت ہی زبردست کام کیا. ہم نے آپ کی جو ویڈیوز ہیں اپنے افسران بالا کو بھی بھیجی تھی, جو آپ لوگوں نے روڈز وغیرہ کلیئر کا ہے کٹرز وغیرہ چلا کر, خاص کر اسپیشلی کالا باغ روڈ کے اوپر, اور آئی تھنک ایک اور MM روڈ کے اوپر بھی 2 ویڈیوز ہمارے پاس آئی تھیں پیٹرولنگ پولیس کے حوالے سے. اور اسپیشلی اگر اس ہم ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم کی ریکوائرمنٹ پڑے گی, CPR کے حوالے سے, کنٹرول بلیڈنگ کے حوالے سے, یا سپلنٹنگ کے حوالے سے. لیکن اس میں ڈیئر پارٹیسپینٹ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ سرسری آئی ویو ضرور کیا کریں. ایک جو کہہ لیں کہ سرسری جائزہ ہے کسی چیز کا, کسی کی سین کا, جب بھی آپ لوگ آن لوکیشن ہوتے ہیں تو اس کو ایک سرسری آئی ویو لیں اس کا. پہلی دفعہ وکٹم کے پاس نہ جائیں, وکٹم سے پہلے دیکھیں کہ بندوں کی تعداد کتنی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ابھی تک ہم اپنے لڑکوں کو بھی ساتھ ساتھ یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ لوکیشن پہ ہماری گاڑی پہنچی ہے, وہاں پہ تعداد ہے 10 کے 12 لوگ ہیں متاثر ہیں, ایک ڈبے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب کچھ لڑکے ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہی گاڑی وہاں پہ پہنچی ہے انہیں جو بھی وکٹم پہلے ملا ہے اس کو اٹھا کے گاڑی لے کے واپس آ جاتی ہے, جو کہ انتہائی غلط اٹیمپٹ ہے. وہاں پہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ جو موسٹ سینئر بندہ ہے وہ جو وہاں پہ تھوڑی اس کی درجہ بندی کریں, ان کی ٹرائی ایج کریں, جس بندے کو زیادہ ضرورت ہے اس کو وہیں پہ فرسٹ ایڈ دیں, جو تھوڑا لیس پریورٹی پہ اس کو تھوڑا سائڈ پہ کریں, ٹاپ پریورٹی والے کو ترجیح دیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ کمانڈ کروائیں, بندوں کی تعداد گنیں, ساتھ ہی انفارم کریں آگے پھر یہاں پہ جی 10 بندے ہیں, ان میں سے 3 جو ہیں وہ کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں اور 6 جو ہیں وہ نارمل ہیں, تاکہ آگے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جا سکے. یہاں پہ ایک چور والا کے قریب کچھ بندے نا یہ گڑھا کھود رہے تھے مٹی کے لیے, تو وہاں پہ ان کے اوپر تودا گر گیا تھا. اب وہاں کے لوگوں نے جب ہمیں کال کی تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے جی اس کے نیچے, لیکن جب ہم نے مٹی کو ڈگ کیا, وہاں سے کھودنا سٹارٹ کیا تو وہاں سے 2 بندے نکلے, ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور دوسرے کو ہم نے الائیو نکال لیا تھا. سین اسیسمنٹ میں انفارمیشن دینا, میں بھی آپ لوگوں کی طرح جاب میں ہی ہوں, سیم ہی تقریباً آپ لوگوں کا ہمارا کام ہے. جب ہم سینئر کو انفارم کرتے ہیں نا, سینئر ہم سے بار بار کال کر کے پوچھتے ہیں کہ جی وہاں پہ کیا ہوا ہے, کتنے بندے ہیں, وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. یہ کویسچن بہت ضروری ہے, جبکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ فضول کویسچن پوچھ رہا ہے مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اکثر ہمیں بھی اسٹاف یہ کہتا ہے کہ سارا ہم وہاں پہ اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں, کنٹرول سے کال آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ, ہمیں فوٹو بھیجو, ہمیں یہ ڈیٹیل دو, ہمیں فلان ڈیٹیل دو. لیکن یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا سین اسیسمنٹ کا حصہ ہے, تاکہ اسی کے مطابق مزید ریسورسز کو وہاں پہ ڈپلائڈ کیا جا سکے. اینی وے سی یو انشاءاللہ کسی اور سیشن میں آپ لوگوں سے مزید ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی. آج کا سیشن کافی لینتھی ہو گئے, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ فاروق احمد صاحب
جو کہ ہیلپ لائن 1122 کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے فزیکلی ایکٹیویٹی کے لیے ایکسرسائز بھی کرائی اور ساتھ رسپانسبلٹیز فار فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ بریف کیا۔ معزز سامعین گرامی، اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جو کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ میں سب انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہیں اور قمر مشانی میں حلقہ ادب قمر مشانی کے روح رواں اور حلقہ ادب قمر مشانی کے معماروں میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کے لیے ایک نظم بھی لکھی تھی جن پر انہیں CC1 ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آج میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہی نظم ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، تشریف لائیے۔ سب انسپکٹر ثناء اللہ ملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب بہت شکریہ میرے افسران کا، ہمارے دفتر کے جو اسٹاف ہے جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ آج جو PHP کے کردار کے حوالے سے اور نظم و ضبط کے حوالے سے جو سیمینار منعقد کیا گیا، اس میں ہر کسی نے اپنے اپنا جو ان کا کام تھا، جو ان کی فیلڈ تھی، انہوں نے اپنے اپنے تجربات بیان کیے، اظہار خیال کیا تربیت کے لحاظ سے۔ میرا کام چونکہ پڑھنا لکھنا ہے تو میں نے اپنے محکمہ کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کا جو بنیادی مقصد ہے، ویژن ہے، اس کو شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پیٹرولنگ پولیس چونکہ ایک پولیس کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے اور اچھا پولیس کا امیج بنانے کے لیے قائم کی گئی تھی، تو اس حوالے سے بنیادی تربیت ہماری پہلے دن سے یہی ہو رہی ہے کہ عوام کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، عوام کے مددگار کے طور پر آپ کا تاثر عوام کو دیں۔ تو اسی حوالے سے نظم ہے: جفاکش بہادر نہ ڈر جاں نثار، جفاکش بہادر نہ ڈر جاں نثار، روایت سے ہٹ کر ہے ان کا شعار، مسلسل سفر میں یہ ہر دم تیار، ہے نعرہ توجہ تحفظ پیار، مناسب رویہ ہے لہجہ نفیس، ہے سب کی معاون پیٹرولنگ پولیس، کھڑی ہے تمہاری حفاظت کی خاطر، کھڑی ہے تمہاری حفاظت کی خاطر، یہ مجبور لوگوں کی خدمت کی خاطر، سماجوں کی بہتر نظامت کی خاطر، مصیبت کے ماروں کی نصرت کی خاطر، مناسب رویہ ہے لہجہ نفیس، ہے سب کی معاون پیٹرولنگ پولیس، محافظ مددگار غمخوار یہ ہیں، محافظ مددگار غمخوار یہ ہیں، جہالت سے مصروف پیکار یہ ہیں، ظلم کے لیے تیز تلوار یہ ہیں، کمیونٹی پولیسنگ کے معمار یہ ہیں، مناسب رویہ ہے لہجہ نفیس، ہے سب کی معاون پیٹرولنگ پولیس، یہ خونخوار نظروں سے مجرم کو دیکھیں، یہ خونخوار نظروں سے مجرم کو دیکھیں، یہ چوروں کو پکڑیں ڈکیتی کو روکیں، انہی کی ریاضت سے محفوظ راہیں، عمل نے کردار طاہر نگاہیں، رویہ مناسب ہے لہجہ نفیس، سبھی کی معاون پیٹرولنگ پولیس۔ بہت شکریہ جناب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کرے۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الزمر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے: بھلا کیا وہ جو رات کے وقتوں میں اپنی نشانی زمین پر رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، اور وہ جو آخرت کی امید رکھتا ہے، اور کہو کہ بھلا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت و عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ زندگانی ہے صدف تو قطرائے نثار ہے خودی، زندگانی ہے صدف تو قطرائے نثار ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے، ہو اگر خود نگرو خود گرو خودگیر خودی، ہو اگر خود نگرو خودگیر خودی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ معزز سامعین گرامی، اس سیمینار کے سیشن کے اپنے آخری مہمان آج کی اس محفل کے مرکزی روح رواں DSP جناب
رانا غلام مشتبہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے رانا غلام مشتبہ صاحب، بہت بہت شکریہ، پلیز تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے میرے کہنے کے لیے کچھ بچایا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ ڈاکٹر ظفر صاحب، ڈاکٹر سعدیہ، فاروق صاحب اور باقی ہمارے دوست ثناء اللہ صاحب، آپ کا سب کا شکریہ ہے۔ یہ جو ای لائبریری کی انتظامیہ ہے اس کا شکریہ ہے، میڈیا کا شکریہ ہے جنہوں نے یہ بندوبست کیا، بڑی دلی خوشی ہوئی ہے، بہت دلی خوشی ہوئی۔ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا، یہ زندگی میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ میں چند ایک الفاظ کہوں گا کیونکہ باقی گنجائش چھوڑی نہیں ڈاکٹر صبان نے اور فاروق صاحب نے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے، انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ علامہ اقبال کے 2-3 شعر صرف بتاؤں گا اور میں نے کچھ نہیں کہنا، کوئی ضرورت نہیں کہنے کی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی یان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہار یا غفار یا قدوس یا جبروت، یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبرائیل یمی بندہ خاکی، نہ اس کا نشیمن ہے بخارا نہ بدخشاں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جزاک اللہ۔